السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکو نمبر 5 کا، آیت نمبر 41 سے۔ سورہ بنی اسرائیل چل رہی ہے، پارہ نمبر 15۔ تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور انہیں وہ نفرت کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں عقیدہ توحید کو مختلف طرح سے بیان کیا ہے، اس لیے کہ اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ وہ کیا ہے کہ رب العزت نے اس قرآن میں اپنے بندوں کو بشارتیں دے کر، ڈراوے بیان کر کے مختلف احکام واضح کیے ہیں، اور طرح طرح کے دلائل دیے ہیں جو جو کہ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت جو ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نصیحت کی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے لیے زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکیں، اور جن چیزوں سے نفع حاصل ہوتا ہے ان چیزوں کو اپنائیں، اور جن چیزوں سے نقصان حاصل ہوتا ہے ان چیزوں کو ترک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید ارشاد فرمایا وما یزیدہم الا نفورا، اور انہیں وہ نفرت کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، آیات کے اندر اپنی نصیحت بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بار بار اس لیے بیان کیا تاکہ انسان اس سے نصیحت حاصل کرے، لیکن انسان، یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ان کو نفرت سے زیادہ اور کسی چیز میں نہیں بڑھاتا، کیونکہ یہ جو لوگ بغض اور باطل پرست ہیں، بغض رکھنے والے ہیں، باطل پرست ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کے دلوں میں قرآن سوائے نفرت کے اور کسی چیز کو نہیں بڑھاتا۔ یہ لوگ قرآن سے صرف اور صرف نفرت ہی کرتے ہیں، اور یہ لوگ قرآن اور ہدایت کی باتوں سے کے قریب بھی نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ آپ کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تب وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا جو لوگ وسیلے بناتے ہیں، اور جو لوگ وسیلوں کے ذات اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ جس موضوع اور جن دلائل، جو موضوع پر دلائل دیے گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا اور شرک سے اللہ رب العزت نے بار بار روکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کوئی اور اس کا شریک ہے، جن شریکوں کی وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں اور جن کو وہ پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، یعنی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں جو ہمیں اس کے قریب کر دیں گے اور ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تب وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے۔ یعنی جن کو تم شریک سمجھتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے، اس کی طرف رجوع کرتے، اس کے قرب کے لیے کوئی راستہ تلاش کرتے، وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے آپ کو رب کی عبادت کا محتاج سمجھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو کیسے معبود قرار دے سکتا ہے؟ کیا یہ سب سے بڑی حماقت، سب سے بڑا ظلم نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناؤ، پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے اور تمہارے حق میں سفارش کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا، ہمیں بار بار کہا، حکم دیا کہ ہم وحدہ لا شریک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اور اللہ وہ واحد ذات ہے جس کے سوا کوئی پکارنے کے قابل نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ذات کو پکارنے کے لیے بار بار حکم دیا، اور کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے کسی بھی وسیلے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو مانگنا ہے اللہ رب العزت سے، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو بیان کیا، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بے حد بلند ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ بلند ہے۔ جو باتیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جو باتیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے عالی قدر اور عظیم الشان ہے۔ اس کی کبریائی سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وہ اتنا عالی شان اور کبریائی والا رب، وہ قطعاً یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو پکارا جائے، کہ اللہ تعالیٰ سے وسیلے بنا کر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی جائے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں کہ کوئی ہمارا سفارشی بن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے اور ہم اس سے اللہ تعالیٰ سے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 67 میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر رب کائنات اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی مخلوق اس بات کی ضرورت مند ہے کہ ان کا کوئی معبود ہو جس سے وہ محبت کریں، جس کا وہ قرب حاصل کریں، جس کی وہ پناہ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی چیز نہیں، درخت، نباتات، زندہ اور مردہ مخلوقات سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہیں۔ وہ زبان کے حال سے اور زبان کے بات کرنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ان کی زبان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہیں، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس بات کو بخوبی جاننے والا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک چونٹی نے ایک نبی یعنی عزیر یا موسیٰ علیہ السلام کو کاٹ لیا تھا، تو ان کے حکم سے چونٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے ایک ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3019 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ بعض صحابہ نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے کھانے کی تسبیح سنی۔ سبحان اللہ! ہمیں لگتا ہے کہ کھانا بھی بے جان ہے اور ہم کھانا کھاتے وقت اس کو ادھر ادھر گرا دیتے ہیں، تو بخاری شریف کی حدیث میں صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے کھانے کی تسبیح کو سنا۔ سبحان اللہ! یہ باتیں واضح بیان کرتی ہیں کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ پھر ہم کسی کھانے کو اچھا یا برا کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ مسند احمد میں ہے کہ ایک اعرابی جبہ پہنے ہوئے جس میں ریشمی کف اور ریشمی کھنڈیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس شخص کا ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ چرواہوں کے لڑکوں کو اونچا کریں اور سرداروں کے لڑکوں کو ذلیل کریں۔ آپ کو غصہ آ گیا اور اس کا دامن گھسیٹتے ہوئے فرمایا، تجھے میں جانوروں کا لباس پہنے ہوئے تو نہیں دیکھتا،
फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले आए और बैठकर फरमाने लगे। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात के वक्त अपने बच्चों को बुलाकर फरमाया कि मैं तुम्हें बतौर वसीयत के दो हुक्म देता हूँ और दो मुमानियत। एक तो मैं तुम्हें अल्लाह ताला के साथ शरीक करने से मना करता हूँ और दूसरे तकब्बुर से रोकता हूँ। और पहला हुक्म तो मैं तुम्हें ये करता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो, इसलिए कि अगर आसमान और जमीन और उनकी तमाम चीजें तराजू के पलड़े में रख दी जाएं और दूसरी तरफ सिर्फ यही कलमा हो तो यही कलमा वजनी रहेगा। सो अगर तुम आसमान और जमीन एक हल्का बना दिए जाएं और उन पर उसको रख दिया जाए और वो उन्हें पाश पाश कर दे। दूसरा हुक्म मेरा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ने का है कि ये हर चीज की नमाज है, हर चीज की दुआ है, हर चीज की तस्बीह है और इसी की वजह से हर एक को रिस्क दिया जाता है। तो ये कलमात ला इलाहा इल्लल्लाह और सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, ये इतने बड़े और इतने अजीम कलमात हैं। एक मर्तबा सैयदना हसन रहमतुल्लाह अलैहि के पास ख़वान आया तो अबू यजीद काशी ने कहा कि "ए अबू सईद, क्या ये ख़वान भी तस्बीह गो है?" आपने फरमाया हाँ। मतलब ये है कि जब तक लकड़ी की सूरत में था तस्बीह गो था, जब कट कर सूख गया तस्बीह जाती रही। यानी जो लकड़ियां हैं दरख्तों की, वो भी अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करती हैं और हर हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमदो सना बयान करती है। इंसान जब गौर व फिक्र करता है कि ज़मीन की हर चीज़, हर दरख्त, हर पत्ता, दरिया, समंदर, फल, फूल, जानवर, हशरात, हवाएं, हर हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है, उसके आगे झुकी हुई है, तो उसकी शऊर के अंदर एक ऐसी लर्जिश पैदा होती है। उसकी शऊर के अंदर उसको बार बार शऊर इस बात पर मलामत करता है कि अगर कायनात की हर चीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान कर रही है तो फिर इंसान क्यों ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना को बयान करे। क्या इंसान दुनियादारी और दुनियादारी की चीजों में पड़ा रहे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर मजीद फरमाया वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते, यानी तुम मखलूक़ात की तस्बीह को नहीं समझ सकते क्योंकि तुम उनकी ज़ुबान से ना वाकिफ़ हो। मगर अल्लाह ताला जो सारी मखलूक़ात का खालिक है, वो आलिमुल ग़यूब है, वो सब की तस्बीह को जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर हर चीज़ की तस्बीह को जानता है, वो हर एक की तस्बीह को सुनता है। इन्नहू कान हलीमन गफूरा, यकीनन वो हमेशा से बेहद बुर्दबार है और निहायत ही बख्शने वाला है। फिर रब कायनात अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा। और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और उनके दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक छुपा हुआ पर्दा बना देते हैं। यानी एक छुपा हुआ पर्दा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ क़रअतल क़ुरआन, और जब यानी आप कुरान पढ़ते हैं जो भलाई की दावत देता है, जिसमें हदायत है, जिसमें उनकी जिसमें जिसमें उनकी जिंदगी का इल्म है, यानी कुरान के अंदर जिंदगी का इल्म है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके लिए तो हम आपके और उनके दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक छुपा हुआ पर्दा बना देते हैं, जिसकी वजह से वो कुरान के फहम और उसके हक़ाइक़ को समझने और उसकी इताअत करने से महरूम हो जाते हैं। उनके दिलों और उनके दरमियान एक आड़ हाइल कर देते हैं। इस बात का इतराफ मुशरिकीन कुरैश भी करते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि और उन्होंने कहा कि क्या कि हमारे दिल इससे पर्दे में हैं जिसकी तुम हमें दावत देते हो, और हमारे कानों में बोझ है, और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक हिजाब है, फिर तुम अमल करो, यकीनन हम भी अमल करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुशरिकीन कुरैश के सामने कुरान करीम की तिलावत करते और उनको किताब अल्लाह की तरफ बुलाते तो वो कहते कि ये हमें माइल करना चाहते हैं जिसकी तरफ ये हमें बुला रहे हैं। इससे हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं और हमारे कानों में डांट है और हमारे और तुम्हारे दरमियान पर्दा हाइल है। चनाचे अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में उन्हीं के अक़वाल रवायत कर दिए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया यानी जब आप कुरान करीम पढ़ते हैं तो हम आपके और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते
ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا اسی ایک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنی پیٹھوں پر بدکتے ہوئے پھر جاتے ہیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اپنی پیٹھوں پر بدکتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں۔ یعنی مشرکوں پر آیات توحید کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن سے بغض رکھنے کی وجہ سے اور شرک سے محبت کی وجہ سے ناک چڑھاتے ہوئے اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم خوب جاننے والے ہیں اس نیت کو جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیچھے چلتے مگر ایک آدمی کے جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ جادو کیا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو رب العزت مشرکوں کو سنتے وقت فائدہ اٹھانے سے روک دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کے ارادے برے ہیں۔ وہ اس لیے قرآن سنتے تھے کہ کوئی چھوٹی سی بات ہاتھ آئے تو اس شوشے کی وجہ سے وہ سب میں عیب جوئی کر سکیں۔ وہ تمام چیزوں میں عیب تلاش کرنا چاہتے تھے، اور وہ عیب ہی کی تلاش میں رہتے تھے تاکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عیب ڈال دیں۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، آپ دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں چنانچہ وہ بھٹک گئے، سو اب وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ سبیلا، کوئی راستہ نہیں پا سکتے، یعنی اس بارے میں وہ گمراہ ہو گئے، یا یہ ایک ضرب المثال ان کی گمراہی کا سبب بن گئی، یعنی یہ باتیں ان کی گمراہی کا سبب بن گئی، یہ مثالیں جو انہیں بتائی جاتی ہیں یہ ان کی گمراہی کا سبب بن گئیں، کیونکہ انہوں نے اپنے معاملات کی بنیاد ان مثالوں پر رکھی اور کسی فاسد چیز پر رکھی جس کی بنیاد فاسد کے علاوہ، گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتی ہیں اگلی آیت میں کہ وقالوا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم نئی پیدائش پر ضرور اٹھائے جانے والے ہیں۔ یعنی رب العزت نے موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہ رکھنے والوں رکھنے والوں کو ان کو جو جو اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو یہ کیا یقیناً ہم نئی پیدائش پر ضرور اٹھائے جانے والے ہیں، کیونکہ ان کو یقین نہ تھا اس بات کا کہ ہم دوبارہ سے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ سے کس طرح سے اٹھائے جائیں گے۔ پھر رب کائنات نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، آپ کہہ دیں تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ، یعنی اگر پتھر یعنی کہ وہ سب سے سخت ترین چیز ہے، اب تم تو ہڈیوں کی بات کر رہے ہو کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ریزہ کی ہوئی چیز کو واپس اٹھانا
آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سخت چیز کا بتایا کہ اگر آپ کہہ دیں کہ تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ وہ ایسی چیز ہے، ایسی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اس لیے دی کہ مٹی اور ہڈیوں سے لوہا زیادہ سخت ہے اور اس میں زندگی کے آثار پیدا کرنے مشکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ وہ اس میں زندگی کے آثار پیدا کر سکتا ہے۔ پتھروں اور لوہے میں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بے لچک سوچ کی طرف اشارہ کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ دوبارہ زندگی ممکن ہے، یعنی تم پتھر بن جاؤ یا زمین یا آسمان، اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں زندہ کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی مخلوق، کوئی اور مخلوق جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی ہو، یعنی اس سے بھی بڑی، پتھروں اور لوہے سے بھی بڑی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے فَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، یعنی تو جلد ہی وہ کہیں گے کہ کون ہے، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل الذی فطرکم اول مرۃ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے وہی ذات ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگلی آیت میں کہ تو جلد ہی وہ آپ کے سامنے تعجب سے سر ہلائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہوگا، یعنی یہ کب ہوگا۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے عسا ان یکون قریبا، آپ کہہ دیں امید ہے کہ وہ قریب ہے، یعنی وہ دن قریب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کے حساب سے وہ دن بہت ہی قریب ہے۔ یعنی یہ قیامت کے دن کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں کہ پوچھئے اے نبی، آپ اللہ سے پوچھئے کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا، کس دن ہم لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، کس دن ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے گی، تاکہ ہم اپنے ورثاء کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے اپنے ان لوگوں کو جو دنیا سے گزر گئے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس بات پہ ہم یقین لے آئیں۔ اللہ رب العزت سورہ شورى میں فرماتے ہیں کہ اس سے وہی لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ قیامت کی گھڑی کو جلدی مانگتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، یعنی وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے۔ سن لو، یقیناً جو لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں فرماتے ہیں یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ لبیک کہو گے اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑی ہی دیر رہے، یعنی تم دنیا میں بہت تھوڑی ہی دیر رہے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کا وہ دن لے آئے گا جس دن وہ تمہیں پکارے گا، یعنی موت کے بعد جب تمہارا رب تمہیں آواز دے گا اور بلائے گا، جب سور پھونکا جائے گا تو رب کی آواز سنتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوں گے، تو تم اس کی تعریف کے ساتھ لبیک کہو گے، تم آواز سنتے ہی قبروں سے نکل آؤ گے، اپنے رب کی مخالفت نہ کر سکو گے، اس کے حکم کو نہ ٹال سکو گے، بلکہ اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اپنی قبروں سے نکل آؤ گے اور لبیک کہو گے، اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑی ہی دیر دنیا میں بھی رہے اور تم تھوڑی ہی دیر اپنی قبروں میں بھی بند رہے۔